نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی اللہ مرثیہ ہے، مگر اتنی مختصر مجلس میں کوئی سی طولانی مرثیے کا پیش کرنے کا جواب نہیں پیدا ہوتا، لہذا یہ حکم ہے اور اللہ خانے میں سعادت حاصل کرتا ہوں ہر سال الحمدللہ یہ شرف ہے میرا فرمایا چند من فضائل کے اور اٹھا کے پردہ در شاہ کربلا نکلے، اٹھا کے پردہ در شاہ کربلا نکلے، ہوئے رسول برآمد حسین کیا نکلے، ہوئے رسول برآمد حسین کیا نکلے۔ مصر زمان فرمائے کہ کمر میں تیغ لگائے شہ خدا نکلے، حضور جہاد کے لیے گویا کہ مرتضی نکلے، جہاد کے لیے گویا کہ مرتضی نکلے، دو چند میں رخ قمر سے تھا حسن حضرت کا، آیا تھا نور نبوت کا اور امامت کا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، ہوئے سوار حضور اسب پہ تیز گام بڑھا، ہوئے سوار حضور اسب پہ تیز گام بڑھا، ہم اسے حاضر کر رہا ہوں، ہوا بھی گرد ہوئی یوں سبک لجام بڑھا، ہوا بھی گرد ہوئی یوں سبک لجام بڑھا، دکھا کے وقت کے انداز خوش خرام بڑھا، حضور فرد بڑھا کہ اسد سوئے فوج شام بڑھا، ظفر پکاری ہٹو بادشاہ آتا ہے، سوار دوش رسالت بنا آتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ صدا دی فتح نے، دیکھو حسین کا اقبال، صدا دی فتح نے، دیکھو حسین کا اقبال وہی جلال ہے، یہاں سب جو تھا علی کا جلال وہی جلال ہے، یہاں سب جو تھا علی کا جلال حرام ہے، پسر فاطمہ سے جنگ و جدال، اور مصرع کے کرو پلٹ کے بن سعد بے حیا کو حلال، کرو پلٹ کے بن سعد بے حیا کو حلال۔ بھائی سنیں آپ کہ عدو ہے ابن زیاد پلید کو مارو، اور یہاں سے شام میں جا کر یزید کو مارو۔ فرض اڑاتے ہوئے رن میں شاہدی آئے، جلال میں صفت شیر خشمگین آئے، اٹھا کے تیغ جو نزدیک کے فوج کی آئے، حضور قریب تھا کہ تزلزل میں سب زمین آئے، قریب تھا کہ تزلزل میں سب زمین آئے، ہوائے غیث سے جتنے پرے سے ہٹنے لگے، ارے کتابیں کفر کے سارے ورق الٹنے لگے، سب مل کے ساتھ خطاب تھا کہ ہے تیغ ظفر ہماری طرف، کہ ہم ہیں صاحب لا سیف و لا فتح کے خلف۔ امام علی مقام فرما رہے ہیں، دیکھئے ایک مصرے میں سب جنگیں اسلام کی فرماتے ہیں، رہا ہے کون بڑے مارکوں میں تیغ بکاف، رہا ہے کون بڑے مارکوں میں تیغ بکاف، ہمارے گھر سے شجاعت کو بھی ملا ہے شرف،
ہمارے گھر سے شجاعت کو بھی ملا شرف بلند ہمیں زمانے کے ارتفاعوں سے، یہ آنکھ وہ ہے جو جھپکی نہیں شجاعوں سے۔ میں فرمائیں دو بندات طریقے سے جہاں حضرات ہیں، انہیں مولا کی نظر میں وہ 6 لاکھ سپاہی نہیں تھے۔ کیا فرماتے امام علی مقام ڈاکٹر صاحب سماعت فرمائیں جو جہاں حضرات ہیں، فرماتے بھیڑ سے ڈر جائیں، لفظ بھیڑ کا سر تمہاری بھیڑ سے ڈر جائیں، کیا یہ امکان ہے؟ ہمارے آگے یہ کیا فوج، کیا یہ سامان ہے؟ ہم اس کے لخت جگر ہیں جو شاہ مردان ہے، پڑھ جائے گا آپ کو، ہم اس کے نور نظر ہیں جو شیر یزدان ہے، جچے نگاہ میں کیا سب تمہارے لشکر کی، ہم آنکھیں دیکھے ہوئے ہیں علی سے صفدر کی۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ پھر فرماتے ہماری تند نظر وقت گیر و دار رہی، ارے ہمارے ساتھ ظفر مثل جان نثار رہی، ہمارے ساتھ ظفر مثل جان نثار رہی، سپاہ دی میں صدا فتح کی بہار رہی، تاریخی مصرع ہمیشہ عہد پا حیدر کی ذوالفقار رہی، ہمیشہ عہد پا حیدر کی ذوالفقار رہی۔ چوتھے مصرع سے بیعت حضور حاضر کر رہا ہوں، مٹا دی کفر کی ظلمت وہ ہم نے گھاتے کی، اور یہ تیغ وہ ہے کہ جس نے علی سے باتیں کی، تیغ وہ ہے کوئی غم نہ نصیب ہو سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ بکار فوج کے افسر بجا ہے سب یہ کلام، امیر اب تو ہمارا میر لشکر شام، معلوم کہتے ہیں نہ مغفرت سے ہے مطلب نہ آخرت سے ہے کام، وہ اپنی شرح ہے جو ہیں یزید کے احکام، ہم اس کے حکم سے خون آپ کا بہائیں گے، سر امام سوئے شام لے جائیں گے، یہ سن کے غیب میں اس بر میں امام علی مقام کا جواب ہے۔ چوتھا مصرع بیت آپ کے لیے حاضر کر رہا ہوں، ملائے جہاں حضرات ہیں، یہ سن کے غیب میں یا قبلہ امم آئے، ادھر سے فوج بڑھی ناوکے ستم آئے، مصرع صفوں پکھیٹ کے شہ تیغ برق دم آئے، اور صدا یہ دی کہ خبردار رہیو ہمارے، صدا یہ دی کہ خبردار رہیو ہمارے فرید میاں، وہ عید کیا جس میں گلے نہ ملا جائے۔ اب میں بیت حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے حضور اجل کو عید ہوئی، اب تو آپ کو تو ہوئی مگر اجل کو عید ہوئی، عرض پاک ہلنے لگی، منافقوں کے گلے ذوالفقار ملنے لگی، منافقوں کے گلے ذوالفقار ملنے لگی۔ لائے فرمائے فوج کا تذکرہ نہیں ہے، سران فوج کی کٹ کٹ کے سر زمین پر گرے، سران فوج کے کٹ کٹ کے سر زمین پر گرے، دو نیم ہو کے بیداد گر، بیداد گر زمین پر گرے، ہوا سے تیغ کی سب اہل شر، زمین پر گرے ریاض بدعت و شر کے شجر، چوتھے مصرع سے بیت ہے، شجر کا ذکر ہوا، ریاض بدعت و شر کے شجر، زمین پر گرے، یہ تیغ کہتی تھی سب جانتے ہیں جیسی، یہ تیغ کہتی تھی سب جانتے ہیں جیسی، ان نہالے کفر کی جڑ کاٹتی ہوں، ایسی نہالے کفر کی جڑ کاٹتی ہوں، ایسی نعرہ حیدری سنودی امام زمان آواز بلند سلوات،
اب ہمارا مقصد الحمدللہ ان کے کرم سے جوان ہو رہا، نوجوان بچے مرثیے سے بہت متصل ہو رہے ہیں، اور میں مطلب جہاں کہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور احساس ہو رہا ہے، بلکہ علامہ نے بھی آ کے تذکرہ کیا کہ ماشاءاللہ وہ جوش و خروش ہے بچوں میں کہ جو سنبھالے نہیں سمجھ رہا، یہ وقت کا عالم ہے۔ علامہ کے وہ بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے ہیں، نعرے حیدری بلند ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جذبہ محبت ہے جو گھٹیوں میں گھول گھول کے ماؤں نے پلایا۔ گو کے بچہ ہیں مگر صفحہ اول کے شعراء میں شمار ہے اس وقت فرید میاں کا ہر اعتبار سے خدا رکھے، اور لہذا یہ کہ ان کے سامنے تو یہ سب یہ بچوں کے لیے میں عرض کر دیا کرتا ہوں تاکہ وہ بات میرے مقصد سے قریب ہوئے یا نہیں۔ یہ کمال شاعری ہے، سرکار بیٹھے، کمال شاعری ہے کہ اگر کہیں پر دن کا تذکرہ ہو تو وہیں پر رات ہو، اگر گل ہو تو وہیں پر خوشبو ہو۔ اب مصرع سنیں آپ کہ نہ شے کا ہاتھ، سنو میاں، نہ شے کا ہاتھ نہ گھوڑے کے پاؤں رکتے تھے، نہ شے کا ہاتھ نہ گھوڑے کے پاؤں رکتے تھے، ادھر کو بڑھتے تھے، یہ سب جو کاٹ چکتے تھے، واہ سبحان اللہ، ادھر کو بڑھتے تھے، یہ سب جو کاٹ چکتے تھے۔ پھر اسی رنگ میں مصرع ہے کہ نہ سر اٹھاتے تھے سرکش جدھر یہ جھکتے تھے، یہ آیتیں دیکھیں، نہ سر اٹھاتے تھے سرکش جدھر یہ جھکتے تھے، لگی تھی آگ بدن ناریوں کے جھکتے تھے، بدن ناریوں کے جھکتے تھے۔ سلامت رہیے زمین گرم پا کس سب میں بھاگ بھاگ نہ تھی، زمین گرم پا کس سب میں بھاگ بھاگ نہ تھی، حضور یہ آگ تیخ کی تھی اور کوئی آگ نہ تھی۔ جس شان سے میرے مولا نے آپ کے آقا نے جن فرمائی ہے، نہ ایک سوار کو رہوار پر سنبھلنے دیا، اور میرا بچہ کوئی بھی نہ سوچے کہ لکھا دیا ایسا ہوا کہاں ہوگا، جتنا لکھا کسی قلم میں طاقت نہیں۔ فرید میاں بیٹھے ہیں اور یہ ہر شاعری کے شعبے سے واقف ہے ماشاءاللہ سے، اس کے نشے و فراز سے۔ آپ یہ دیکھیں کسی قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ جو کربلا کے ان شہیدوں کی شجاعت اپنے گرفت میں لے سکے، قلم کی گرفت میں، یا ان کے مذاہب یا ان کے فضائل۔ جناب انیس نے بے شک و ضمیر نے دریا وہاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اپنی بساط پر ان کے تو ناخون پاکی بھی مدح نہ ہو۔ اب میرے پاس آپ کہیں گے ثبوت یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی مدح وہ کرتا ہے، جن کی مدح وہ کرتا ہے، لہذا یہ کہ بے شک مدح کرنا چاہیے ہے، اور جو ہے وہ اپنے جذبات ان کے حضور میں پیش کرتا ہے، مگر یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا، تو جتنا لکھا گیا ہے سب کم ہے، یہ اس سے معاملہ کہیں آگے ہے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں، فضائل میں صرف دو بل سماعت، نہ ایک سوار کو رہوار پر سنبھلنے دیا، کسی کا وار نہ تیغے دو سر نے۔ ہاں لکھنؤ کا مجمع ہے، بولے کسی کا وار نہ تیغے دو سر نے چلنے دیا۔ مصرع چھوڑتا ہوں کہ لکھنؤ اپنی جگہ پر ہے، ایک سلوات پڑھے، نہ ایک سوار کو رہوار پر سنبھلنے دیا، کسی کا وار نہ تیغے دو سر نے چلنے دیا۔ اسے سنے آپ، اسی شقی کو نہ رنگے وغا بدلنے دیا، اسے بڑے سے نہ سب سے اسے نکلنے دیا، اسے بڑے سے نہ سب سے اسے نکلنے دیا۔ یہ تیغ گھیرے ہوئے تھی انہیں جدھر جاتے، چھٹا مصرع، یہ تیغ گھیرے ہوئے تھی انہیں جدھر جاتے تھے، احاطہ کر لیا تھا موت نے کدھر جاتے۔ واہ واہ
چھٹا مصرع خاص طریقے سے جو شاعر نے لفظ رکھی ہے اور زو معنی ہیں اور اس سے کیا فائدہ اٹھایا ہے دیکھیا ظفر تھی جنگ میں شبیر نامدار کے ساتھ ظفر تھی جنگ میں شبیر نامدار کے ساتھ مصروں کی ترقی دیکھا اکیلے لڑتے تھے حضرت کئی ہزار کے ساتھ واہ واہ اکیلے لڑتے تھے حضرت کئی ہزار کے ساتھ وغا کو بڑھتے تھے جب حفظ کردگار کے ساتھ حفظ کردگار کے ساتھ حضور قضا بھی دوڑ کے چلتی تھی ذوالفقار کے قضا بھی دوڑ کے چلتی تھی ذوالفقار کے ساتھ بیت حاضر خدمت ہے مولا فرمائے کہ پیام قتل کا پہلے ہی جا کے دیتی تھی یہ بے باتی ذوالفقار کے دیکھا پیام قتل کا پہلے ہی جا کے دیتی تھی ارادہ جس کا کیا موت جان دے دیتی تھی خدا آپ سب کو سلامت رکھے صدقے میں محمد علیہ السلام کوئی غم نہ نصیب ہو سوائے غم حسین علیہ السلام لیکن ماشاءاللہ صاحب نظر حضرات تشریف فرما ہے اور جنگ امام کی ہو رہی ہے مگر میں نے تمام مد نظر یہ کر کے یہیں سے میں رب دے رہا ہوں میں اللہ فرمائے تاکہ بے رب بھی نہ ہونے پائے اور بات بھی مکمل ہو جائے دیکھیں آپ جدال و جنگ میں مصروف تھے شہ ابرار قیامت آنے کو تھی اٹھ رہا تھا زرد و خوار تب اب زمین کے الٹنے کو تھے مائے کو سار تصور شرط ہے اب چیلوں بھی بہت قریب ہو گئی تب اب زمین کے الٹنے کو تھے مائے کو سار و خیال بات ہے طفلی کا آ گیا ہے باہر جھکا کے سر فرس خوش قدم کو روک لیا اور فرس کو روک کے تیغے فرس کو روک کے تیغے دو دم کو روک لیا کہا کہ ختم ہوئی بس وغائر سبت رسول کئی ہزار ستمگار ہو چکے مقتول اما طلب بھی ہے تنہا سے اب سپاہ جہول اور رحیم بھی ہے دل و جان مرتضی و بطول امام فرماتے ہیں کہ جہاد ہو چکا جہاد ہو چکا رحلت کا وقت اور بس اب ہماری شہادت کا وقت پہنچا خداوند عالم کسی لوگ نے رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے دعائے صادق آل محمد کے آپ افطار ہوئے امام فرماتے نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں ارے جیسے جنت میں جلتا ہے ماتا گریا کرتی عرض کرتا ہوں مولا کیا کربلا میں رونے والے نہیں دکھانے تھے مگر جب آنسو نکلتے تھے تو تازیاں سمن تو تیغ کے دم سے ہی نابکار بڑھے ادھر سپاہ سے پیدل ادھر سوار بڑھے علم کیے ہوئے تیغے زبو شیار بڑھے ارے مصرع سنے جانے والے کہ جھکا جھکا کے سنانوں کو نظردار بڑھے شریر و سنگ دلو سخت گیر آنے لگے اور جو سینہ چاند سکتا اس پر گیر آنے لگے ادھر تھی گریا گناہ بے کسی برائے حسین ادھر رکابوں میں تھمتے نہیں ہیں پائے حسین فلک پشور فرشتوں میں ہے کہ مائے حسین یہ گل ہے دلوں میں یہ آئے حسین ارے رسول پاک کا پیارا شہید ہوتا ہے مصرع سنے آپ رسول پاک کا پیارا شہید ہوتا ہے ارے امام ہمارا شہید ہوتا ہے حسین کہتے ہیں کربلا میں وہ وقت امام پکڑا تھا کہ امام کو تعارف کی ضرورت پیدا ہوئی حسین کہتے ہیں بے ماں باپ نے رحم کرو سنان و تیغ کو سعید کے خون میں نہ بھرو جملے اٹھاؤ قتل سے بیکت کے ہاتھ فتنہ کرو ارے نبی سے شرم کرو سہرے کبریا سے ڈرو
میں سنیا کہ خدا کا بندہ ہوں میں 3 دن سے خدا کا بندہ ہوں میں 3 دن سے ارے تمہارے پیغمبر کا میں نواز یہ کہتے کہتے غشایا امام کو ایک بار ابھی کو جھکے آپ کا آنسوئے اثار اور معلوم کا نابق ہوا گلے کے جو بال اور تڑپ کے رہ گئے گھوڑے پسیدے ابرار ارے ٹھکی کے ساتھ اجل کے پیام آنے لگے نکل کے پاؤں رکابوں سے تھڑ آنے لگے پکارا بڑھ کے یہ تب ابن سعد بد انجام پسر کرو پسرے فاطمہ کا کام کما چلا جنان نہیں پہلے تو قریب آ گیا پھر شمر خدا کی یاد میں الدی بنا دیکھا اور زمین گرم پا سجدے زمین گرم پا سجدے کو دیکھا نہ رہے پیادے بایا شکیب نرا خدا سے نہ مطلق کیا زمین کیا وہ دول علاج سے اچھے آدم رب ارے بس آپ کیا کریں یہ حسین پساب بیٹھ نہیں سن سکتے آپ نبی نماز کی مولاد امام غازی اللہ کے سجدے میں بہتر کیا نماز کی شہادی قبول کریں آئے شام میں الفتح چلا حسین کا سر لے کے کہ دن ہوا شب تار اور پکارے رول می آئے سید اکار سنے گئے کہ لات سے فاطمہ دائرہ بسکوا نکلی کوئی در عالم سے نکلی نمازیاں نکلی آخری بفاتا بہن سے ناموز شاہ کے محشر تمام قافلہ ناموز کا ننگے سر آمد عالم اسی بہن کو یہ بات دکھائے جو شہزادی زینب نے کربلا کے چار مصرے نظر پڑا تنے پیسر جو شہ کا خون میں کھائے باری کوٹ کے سینہ یہ زینب ارے علی و فاطمہ کا نور عین رد ہوا میں لٹ گئی میرا بھائی حسین میں لٹ گئی میرا بھائی حسین قتل ہوا ہماری اس کو دانا جانے حیدر قرار اللہ کو روز بروز ترقی ہو نیست و نابود معبود جو مجرم مفروض ہیں ان کا پردہ جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں